صرف ایک رات کے لیے میرا نکاح ایک خوبصورت لڑکی سے ہوا۔ سہاگ رات میں اسے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا اور جلدی جلدی ہم بستری کرنے لگا۔ جب 5 دفعہ فارغ ہوا تو لڑکی پورے بیڈ پر خون سے۔ کچھ دیر بعد ہی میرا نکاح تھا۔ میری اماں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اماں کو ہی کہا تھا کہ آپ میرے لیے لڑکی تلاش کریں۔ میں اماں کا کافی فرمانبردار بیٹا تھا۔ اماں بہت ہی خوش تھی۔ یہ لڑکی اماں کی پسند کی تھی، کافی دیندار بھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مولوی نے فبیہہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو وہ بہت خوش تھا کیونکہ یہ لڑکی بہت اچھی تھی۔ پر اگلے ہی پل جیسے ہی اس لڑکی نے مولوی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور حال میں موجود سبھی لوگ حیران کن نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے خاموش رہے گی۔ اگلے ہی پل فبیہہ وہاں سے اٹھ گئی اور کہنے لگی میں نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہر کوئی باتیں بنانے لگا کہ دیکھو تو صحیح لڑکی کتنی بے شرم ہے، نکاح سے پہلے یہ اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا چاہتی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، نکاح کے بعد مل ہی جائے گی۔ لیکن نہیں، اسے تو کوئی شرم و حیا نہیں۔ پر میں نے لوگوں کو چپ کروا دیا اور کہا کہ اگر فبیہہ یہی چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ میں فبیہہ کے ساتھ ایک کمرے کی راہداری میں چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ فبیہہ نے مجھے جیسے ہی اندر لے گئی اور تو جلدی سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی زیادہ نروس تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فبیہہ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہم پہلے تو مل چکے ہیں پر تم اتنی نروس نہیں تھی۔ کہنے لگی میں بہت ضروری بات ہے، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں چاہتی تھی کہ تم جیسا اچھا انسان میرے ساتھ نکاح کر کے برباد ہو جائے گا، تبھی میں تمہیں اپنی ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ اصل میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے جیسے ہی فبیہہ کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی تو میرے چہرے سے یکدم گم ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر اب صرف اور صرف غصے کے تاثرات۔ میں اس کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا اور گھور رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ بات راز ہی رکھنا ورنہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ماں کا خیال آیا جنہوں نے اپنی آنکھوں میں اتنے خواب سجائے تھے اور میری شادی کی تیاریاں کی تھی۔ اب وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ایک طرف اماں تھی اور ایک طرف یہ لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی اماں کی قسم دے دی تھی، اور اس کا وہ راز جان کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ دیر بعد میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، وہ بھی ادھر ہی بیٹھ گئی۔ مولوی نے پھر نکاح شروع کیا۔ کسی نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ لڑکی نے مجھے کیا کہا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اماں کو دیکھ کر مسکرا دیتا پر اندر سے تو دل ٹوٹ گیا تھا۔ یوں فبیہہ سے نکاح ہو گیا۔ میں نے اتنے خواب سجائے کہ اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات پیار بھری باتیں کروں گا۔ میں تو فبیہہ کو دل دے بیٹھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی نکلے گی۔ دیکھنے میں کتنی معصوم تھی، شکل و صورت میں بھی کافی بھولی تھی، حیادار تھی، پردے کی بھی پابند تھی۔ پر اس کا راز جان کر تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ نکاح کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی۔ سادگی سے ہماری شادی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے کمرے میں دلہن کی طرح بیٹھی تھی۔ جیسے اسے اس روپ میں بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے سے چیخ اٹھا کہ اس سب کا کیا مقصد ہے؟ تم جانتی ہو نا تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ تم یہ سب کچھ جانتی تھی پھر بھی تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تب وہ تڑپ کر اٹھی اور کہنے لگی مجھے لگا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے تمہارا دل رکھنے کے لیے ایسے بیٹھ گئی تھی۔ میں غصے سے دھاڑنے لگا پر جیسے ہی ہوش آیا کہ ابھی مہمان گھر پر موجود ہوتا میں نے خود پر قابو پایا۔ اگلے ہی پل وہ میرے پاس پیپر لے کر آئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے آزادی کی ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے مجھے پین پکڑایا اور کہنے لگی تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا کام کر دو گے اور میری زندگی آزاد کر دو گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی خود غرض ہوگی۔ پھر اگر وہ ایسا قدم اٹھا لیتی تو میرا سارا خاندان تباہ ہو جاتا۔ پر اسے تو اس بات کی فکر نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا۔ تبھی فوراً میں نے اس سے پیپر پر دستخط کرنے کا سوچا۔ پھر ایک خیال کے تحت کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تھوڑا سکون چاہتا ہوں۔ فبیہہ فوراً کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ پیپر اپنے ساتھ ہی رکھ لو، جیسے ہی تمہارا دماغ ٹھنڈا ہوگا پھر ان پر سائن کر دینا۔ میں بھی وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر میں سب سو گئے تھے، میرا دل کافی بے چین تھا۔ فوراً ہی ٹیرس پر چلا گیا۔ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا فبیہہ کو چھوڑ اور وہ کر دوں جس کا اس نے مجھے کہا ہے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ مل رہا ہے۔ میری اماں تو اتنی بوڑھی تھی کہ اگر یہ انہیں بتا دیتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ شاید صدمے سے چلی جاتی۔ ان کی طبیعت تو ویسے ہی خراب رہتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اماں کو سچائی بتا دیتا۔
देता कि हमारे साथ फरेब हुआ है। ये लड़की तो मेरी बीवी बनना ही नहीं चाहती थी, ये तो बस महज कुछ दिन के लिए मेरी बीवी बनी थी। मैं यही सोच रहा था जब मैंने अगले ही पल वो पेपर अपने सामने किया तो वो मुझे खौफ सा आने लगा, पर मैंने फैसला कर लिया, अगर फबिया यही चाहती है तो यही सही है। कुछ देर बाद फबिया के पास गया, खुशी से चहक रही थी और कहने लगी, मुझे पता था तुमने वो काम कर दिया होगा। मैंने इससे कहा, हाँ, आज से तुम आज़ाद हो जाओ, चली जाओ वहाँ जिधर तुम जाना चाहती हो। तब वो कहने लगी, अगर मैं चली गई तो तुम अपनी माँ को क्या कहोगे और बाकी घर वालों को क्या जवाब दोगे। मैंने इसे तल्ख लहजे में कहा, ये मेरा काम है, मेरा खानदान है, मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो तुम ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाती, बल्कि हमें ऐसी पहले से ही सारी सच्चाई बता देती। फबिया का चेहरा मुरझा गया, पर फिर भी इसने सारा सामान पैक किया और वहां से चली गई, जबकि यहाँ तो टूट कर रह गया था। अब यही सोच रहा था कि घर वालों को क्या बताऊंगा। जब अम्मा कल खुशी खुशी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आएंगी तो फिर फबिया को तलाश करेंगी कि मेरे बेटे की नई जिंदगी का पहला दिन है। लेकिन इन्हें क्या खबर कि इनके बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, और ये बर्बादी की पहली मंजिल थी जो मैंने उबूर की थी। मेरी आंख लगी तो मुझे पता ही नहीं चला। अगले रोज अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन ही उठा। अम्मा अपनी बहू को तलाश करने लगी तो एतमाद से बोली कि हाँ, वो वॉशरूम में होगी, कुछ देर बाद जैसे ही आ जाए तो कहना वो भी नाश्ता कर ले। मैंने अम्मा को कहा कि वॉशरूम में से कभी नहीं निकलेगी। अम्मा कहने लगी, क्या पागल तो नहीं हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। जब मैंने कहा, अम्मा किसी को मत बताना, वो कल रात फबिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तभी वो अपने अम्मी के जाने की बातें करने लगी। तब अम्मा कहने लगी, आज तो वलीमा है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा कल कुछ ऐसा हुआ कि फबिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब मैं मसनूई शर्माने लगा था। अम्मा मेरी बात का मतलब जान गई थी, तभी कहने लगी कि चलो ठीक है, इसकी बहनें वगैरह वो इसे संभाल लेंगी, लेकिन अब हम अपने खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं इन सबको बता दूंगा कि वलीमा मुलतवी हो गया क्योंकि लोकेशन में कोई खराबी आ गई। अम्मा कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। वो यूं वक्ती तौर पर तो मैंने बात संभाल ली थी, अब मुझे काफी डर लग रहा था। मेरा नाम इरशाद है, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अब्बा मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। अम्मा ने मेरी परवरिश की थी। जब अम्मा मेरे रिश्ते की बातें करती थी तो मैं यही कहता था, अम्मा मेरा रिश्ता आप खुद ही तलाश करना। अम्मा ने मेरा रिश्ता तलाश किया और काफी नेक और पाकीज़ा लड़की से मेरा रिश्ता पक्का किया। जैसे ही मैंने इसकी तस्वीर देखी तो वो बहुत हसीन थी। इसका नाम फबिया था। जब पहली दफा मैंने इसे देखा तो मैं इसका दीवाना हो गया। वो बहुत खूबसूरत थी, नमाज की भी पाबंद थी। मुझे और क्या चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी नस्ल एक अच्छी औरत परवान चढ़ाए। तभी मैंने ये जिद की हुई थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे अम्मा हमेशा यही कहती कि वो इतनी पाकबाज लड़की है कि इसने तो कभी किसी लड़के को नजर उठाकर भी नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं फबिया पर वक्ती तौर पर नजर रखता था। अम्मा से पूछता रहता कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि अम्मा की तो इससे मुलाकात होती रहती थी। अम्मा मुझे यही बताती कि वो शादी की तैयारी कर रही है और बहुत ज्यादा खुश है। पर मैंने एक बात नोट की थी, जब भी मैं उससे मिलता तो इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। ऐसा लगता जैसे कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है। तभी मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं फबिया से कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बात की इजाजत है। अम्मा कहने लगी, वो लोग बहुत दीनदार हैं, क्या पता वो अगर इस बात का बुरा समझे। पर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आप बेशक मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो सबसे छुपी हुई हो। अम्मा कहने लगी कि ठीक है। यूं अम्मा के साथ फबिया से मिलने चला गया। पहली दफा मैंने इससे सवाल जवाब किए थे। मैंने इससे कहा था कि तुम इस शादी के लिए खुश हो ना। फबिया कहने लगी, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा छोटा सा खानदान ही चाहिए था, और मेरी होने वाली सास तो बहुत अच्छी है, फिर मुझे किस बात का शिकवा होगा। यूं मेरे दिल को तसल्ली हो गई। अम्मा गुस्सा हुई कि तुमने इससे ये कैसा सवाल किया, भला कोई लड़की से ऐसे भी सवाल करता है। अम्मा को बहुत गुस्सा आया था। अब मेरा दिल तो बहुत ज्यादा मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे क्या पता कि निकाह वाले दिन वो मुझे वो राज बताएगी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा कि जिस लड़के को अपना दिल दे बैठूंगा वो पहले से ही किसी और की होगी। हाँ, यही बात सच थी
اس روز فبیہا نے مجھے اپنی سچائی بتائی۔ اسے سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ارشاد مجھے معاف کر دو، میں تم سے نکاح تو کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو چونک گیا۔ اس کے بقول اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ساری داستان سنائی کہ میرے ابا اس نکاح کو مانتے نہیں تھے، پر میں نے اپنا دل اسی کو دے دیا تھا۔ میرا وہ کزن تھا جو باہر رہتا تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہوا ہے۔ اماں تو یہی کہتی کہ تمہاری شادی ہم تمہاری پڑھائی کے بعد کریں گے، پر جب اچانک میری کزن نے مجھے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں اپنی اماں سے اب ایک سوال ہی کرتی کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے، پر وہ سختی سے مجھے چپ کروا دیتی۔ دیکھو بیٹیوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اپنا منہ بند ہی رکھنا، خبردار جو تم نے کسی کے سامنے ایسی بات کہی۔ پر میرا شک تو یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی اسی کزن سے پوچھا جس نے مجھے میرے نکاح کا بتایا تھا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ جیسے ہی میری کزن نے کہا کہ تمہارا نکاح حنیف سے ہوا ہے، جو کہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے، وہ باہر رہتا ہے، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب وہ چوری چھپے حنیف کی تصویریں وغیرہ دیکھتی، میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے۔ اب میں نے اپنے اماں ابا کسی کو نہیں بتایا کہ میں حنیف کو دھوکہ دیتی رہتی ہوں۔ جیسے ہی میرے ہاتھ میں موبائل آیا، میں نے حنیف سے رابطہ شروع کر دیا تھا۔ حنیف کو جیسے ہی میرا پتہ چلا تو وہ بھی مجھ سے تعلق بڑھانے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میں کیا کرنے والی ہوں، پر وقت میں 20 سال کی تھی۔ اس وقت میں 20 سال کی تھی، میں جوان لڑکی تھی، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ حنیف میرا شوہر ہے، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ یوں ہم دونوں آگے بڑھتے رہے۔ میں حنیف سے کہنے لگی کہ جب تم آؤ گے تو اماں ابا سے میری رخصتی کی بات کرنا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں۔ تب وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں کر سکتا، نہ جانے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی کہ تمہارے ابا میری ماں سے ناراض ہو گئے اور یوں ہمارا نکاح بیچ میں ہی لٹک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے، تو وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا میری اماں چاہتی ہیں کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں۔ مجھے تب اپنی اماں ابا پر غصہ آنے لگا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے ماں باپ میرے دشمن ہوں۔ اس وقت حنیف نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب میں اس سے کیسے بھی میں نے اسی کزن کا سہارا لیا۔ وہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں تمہیں حنیف سے ملوا دوں گی۔ حنیف ایک ہوٹل میں رکا تھا، اس نے مجھے ہوٹل کا پتہ بتایا تھا۔ میں اپنی اماں کو کہا کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں، یوں حنیف سے ملنے اس ہوٹل میں چلی گئی تھی، پر میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی اس کے لیے نفرت تھی، اور وہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حنیف کے علاوہ تو کوئی میرا اپنا ہے ہی نہیں۔ یوں اگلے ہی روز جیسے ہی میں اٹھی تو حنیف نے مجھے پھر سے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کچھ عرصے بعد ہی تمہیں رخصت کر کے اپنے وطن لے جاؤں گا، پھر ہمیں بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس سے ملی اور واپس آ گئی۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا ہر دن عید کی طرح ہو گیا ہو۔ اماں ابا مجھے بہت خوش دیکھتے تو وہ یہی کہتے کہ تم اس طرح خوش رہا کرو، پر میں نے تو وہ راز اپنے ماں باپ کو بھی کبھی نہیں بتایا کہ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک روز ابا کے نام کوئی خط آیا۔ اماں نے پوچھا اس میں کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، یوں سمجھو کہ ہماری جیت ہو گئی۔ مجھے شک ہوا۔ ابو نے وہ خط اپنی الماری میں چھپا دیا۔ اب وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی کہ کب مجھے موقع ملے اور وہ خط پڑھ لوں۔ ایک روز مجھے موقع مل ہی گیا۔ جیسے ہی میں نے وہ خط دیکھا تو دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ خط نہیں بلکہ میرا طلاق نامہ تھا۔ مجھے حنیف نے طلاق دے دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے بھی میرے ہاتھ میں وہ طلاق نامہ دیکھ لیا۔ انہوں نے ایک دم ہی مجھ سے وہ کھینچ لیا تھا۔ ابا مجھے سمجھانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہم نے تم سے یہ سچائی چھپائی تھی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ حنیف تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ تو بس تمہیں سولی پر لٹکا کر رکھتا تھا تاکہ یوں ہی تمہاری کہیں اور شادی نہ ہو جائے اور تم اسی کے نام پر بیٹھی رہو۔ اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو آج تم اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ پر میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہی راتیں فلم کی طرح چل رہی تھی جس میں حنیف کے ساتھ گئی تھی اور میری ملن والی رات ایسے تو میں بھلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اماں ابا نے تو مجھے معصوم سمجھ رہے تھے اور مجھ پر ترس کھا رہے تھے، مجھے گلے لگا رہے تھے۔ مجھے اپنا آپ جھوٹا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے تو انہیں دھوکہ دے دیا، میں نے اس لڑکے کی خاطر دھوکہ دیا جس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اماں ابا کہنے لگے کہ اب تم آزاد ہو، پر مجھے
تو اب یہی ڈر تھا کہ کہیں میں امید سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے وہ غلطی کر دی تھی۔ تب ایک راستہ اچانک ہی مجھے میری کزن نے بتایا کہ حنیف تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ اس سے کہو کہ میری زندگی سے دور چلے جائے۔ میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ نہیں حنیف ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، اس نے تو اپنی اماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دی ہے۔ اس کی اماں یہی چاہتی تھی کہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہیں آزاد کر دے تاکہ تم اپنی زندگی گزار سکو۔ تبھی دباؤ میں آ کر اس نے تمہیں طلاق دی، پر اس کی اماں ایک روز دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے چلی گئی۔ تبھی اب وہ تمہارے تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے ہی سنا تو میرا وجود ہل گیا تھا کہ میری پھپھو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، جبکہ پاکستان میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں۔ سب اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ میں نے حنیف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنی پھپھو کی وفات کا افسوس بھی کر سکوں۔ یوں میں نے اظہار تعزیت کیا۔ پھر حنیف بولا کہ میں تمہیں واپس اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حنیف کہنے لگا یہ ممکن ہے، اگر تم نے میری بات مانی تب ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے پلان بتایا تاکہ جب میری اماں میرا کسی سے رشتہ پکا کریں اور جب میرا نکاح ہو جائے تو پھر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور یوں واپس اس کے پاس جا سکتی ہوں۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جب میرا نکاح ہو رہا ہے تو اس سے پہلے تمہیں یہ سچائی بتا دوں، کیونکہ تم میری مدد کرو۔ تم ہی حنیف کو واپس لانے میں میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ میں جیسے ہی یہ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک پل کو دنیا تھم سی گئی۔ فبیہ تو صرف اور صرف ہلہلہ کر رہی تھی، پر میں نے یہ سچائی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس روز فبیہ کو یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہیں یہ سچائی پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میری اماں کا آخر قصور کیا تھا جو اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے اتنے خواب سجائے تھے، اور آخر میرا کیا قصور تھا جو میں ایک اچھا جیون ساتھی حاصل کرنا چاہتا ہوگی کہ مجھے معاف کر دو۔ فبیہ شرمندہ ہو گئی۔ میرے ماں باپ کو کچھ نہیں معلوم، انہیں یہ سچائی بالکل مت بتانا، بس تم جیسے کیسے بھی کر کے آج رات طلاق دے کر مجھے واپس بھیج دینا۔ میں نے اس کو مزید کچھ بھی نہ کہا اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس رات جیسے ہی فبیہ نے میرے سامنے وہ پیپرز رکھے تو میں نے بہانہ بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، ایک دفعہ پھر غور کر لے اور واپس حنیف کے پاس جا کر خوش رہے گی یا نہیں، پر میں جانتا تھا کہ فبیہ بہت جذباتی ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں ٹیرس پر جا کر گہری سانس لینا چاہتا ہوں، پھر میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور یوں واپس آ کر میں نے اسے کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور وہ تو میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی زندگی تباہ ہو رہی تھی اور وہ خوش تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس پیک کیا اور چلی گئی تھی۔ میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا تھا۔ ولیمہ ملتوی ہو گیا۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے فبیہ کے پاس جانا ہے، بیچاری کی طبیعت کتنی خراب ہو گئی ہے، مجھے تو دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ اماں کی باتیں سن کر میں گھبرا گیا۔ اماں کو منع کرنے لگا، اماں نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اگر وہاں گئی تو یقیناً فبیہ کے اماں ابا شکوہ کریں گے، میں خود فبیہ سے مل لیتا ہوں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی نکالی اور ایسے ہی شہر کی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے اماں ابا کے پاس نہیں گئی ہوگی، پر میں سوچنے کام کرنا بند کر دیا۔ تبھی یہ سوچ نہ سکا کہ اس کے اماں ابا ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے فبیہ سے ملنے کی بات کی تو میں کیا جواب دوں گا، یہ سوچتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے فوراً گاڑی دوڑائی، واپس اپنے گھر آیا۔ جیسے ہی گھر پر آ کر میں نے فبیہ کے اماں ابا کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب میں تو اپنی اماں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تینوں مجھے کھڑے ہو کر گھور رہے تھے۔ جب اماں میرے پاس آئیں اور غصے سے انہوں نے میرے گال پر 3-4 تھپڑ لگائے۔ سب یہی اماں ابا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ فبیہ کے اماں ابا ہمارے پاس آئے۔ اس کے باپ نے میرا گریبان پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر کہنے لگا کہ بتاؤ کہاں گئی میری بیٹی، تم نے میری بیٹی کو کدھر چھوڑا ہے؟ اگر میری بیٹی 5 منٹ میں میرے پاس نہ آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پر اس سب پر میری کیا غلطی تھی؟ میں تو بیچ میں فضول پستا جا رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے ہمت کی اور اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ سے اپنا گریبان ہٹایا اور پھر ایک دم ہی ان سے کہا کہ اگر اتنی ہی فکر ہے تو اپنی بیٹی پر نظر رکھنی تھی۔ میری یہ باتیں سن کر میری ماں
کے ساتھ ساتھ دونوں بھی ہکا بکا ہو گئے۔ انکل کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو، میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو جبکہ تم نے خود ہی اسے کہیں بھیجا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کی بیٹی نے تو نکاح سے پہلے ہی مجھے ساری سچائی بتا دی تھی۔ میری اماں پوچھنے لگی کہ کون سی سچائی، کس سچائی کی بات کر رہے ہو؟ وہ اگلے ہی پل چیخ اٹھا کہ وہی سچائی جو ان دونوں ماں باپ نے تو اپنی بیٹی سے چھپائی تھی کہ اس کا نکاح پہلے ہی اس کے کزن سے ہوا۔ یہ سن کر اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جبکہ فبیہا کے اماں ابا نظر جھکائے ہوتے۔ مجھے موقع مل گیا، تبھی میں نے ساری سچائی اپنی اماں کو بتا دی۔ اماں پر سختہ طاری ہو گیا۔ آنٹی انکل کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، پر وہ لڑکا میری بیٹی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ میری بیٹی کو پھنسا رہا ہے، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہی وہ ہم سے اب بدلہ لے گا۔ میری بیٹی اگر اس کے پاس گئی تو وہ پھنس جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اسے بچا لو۔ تم نے طلاق کیوں دی؟ تم نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جاتے اور ہماری بیٹی کی نادانی ہمیں بتا دیتے تو تمہیں سب سچ بتا دیتے، پر یہ جو تم نے کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ اماں بھی میری طرفداری کرنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک تو میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہو گئی، اوپر سے آپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ میرا دماغ تو چکرا رہا تھا، میں نے اگر تھوڑی دیر اور وہاں رہتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ تبھی فوراً اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے ہی پل میری جیب میں وہی پیپر تھے۔ میں نے جیسے ہی وہ پیپر دیکھے تو مجھے ایک سکون سا طاری ہو گیا۔ ابھی اصل سچائی میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جب اماں ابا میرے پاس آئے تو اماں نے جیسے ہی وہ پیپر دیکھے تو خوش ہو کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بہت ذہین ہے، وہ بہت سمجھدار ہے اور سمجھداری سے مسئلہ حل کرے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اب جاؤ اپنی بیوی کو جا کر تلاش کرو، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ اماں کی باتیں سن کر تو غصے سے میری رگیں پھول گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی تو حنیف کے پاس جا رہی ہے، وہ ایسے لڑکے کے پاس جا رہی ہے جس نے اس کی زندگی پہلے ہی تباہ کر دی۔ تبھی میں نے فبیہا کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے اچانک اس کی کزن کا خیال آیا جس کا مجھے فبیہا نے بتایا تھا۔ میں نے اس کی اماں ابا سے بات کی اور اس کے کزن سے رابطہ کیا۔ اس کی مدد سے فبیہا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، میں نے بھی اسی ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں اس پر نظر رکھتا تھا اور میں جانتا تھا کہ اصل وہ سچائی نہیں جانتی۔ سچائی تو یہ ہے کہ اس روز جیسے ہی میں نے وہ پیپر دیکھے تو یہی سوچ رہا تھا کہ فبیہا نادان ہے، نادانی میں ایسے آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نادان ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتی تو اس کے اماں ابا شروع میں ہی اس نکاح کو بتا دیتے۔ یقیناً وہ اتنی ناسمجھ ہے کہ اس کے اماں ابا نے یہ بات چھپائی۔ میں نے فوراً ہی وہ پیپر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور فبیہا سے جھوٹ بولا کہ ہاں میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور تم جاؤ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی لو۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ سامنے کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی تھی میرے پاس آئی اور اگلے ہی پل مجھ پر جھپٹ گئی اور کہ تم اس ہوٹل میں کیا کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے جو کر رہی ہو وہ صحیح نہیں، حنیف سے ملنا چھوڑ دو۔ تمہارے اماں ابا کو تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ میں نے کچھ بھی نہ سنبھال سکا۔ میں نے اپنی اماں کو تو سنبھال لیا تھا پر اپنے اماں ابا کو تو تمہیں خود ہی سنبھالنا تھا نا، لیکن تم تو اپنا آدھا کام چھوڑ کر ہی بھاگ گئی ہو۔ وہ کہنے لگی میرے اماں ابا تو بہت پریشان ہو گئے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر حنیف نے مجھے چھوڑ دیا میں کدھر جاؤں گی؟ اس کی بات پر ایک پل تو مجھے افسوس ہوا، لیکن پھر مجھے کہنے لگا کہ یہی تمہاری سزا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حنیف تمہیں چھوڑ ہی دے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور جذبات میں آ کر تم نے کتنا غلط قدم اٹھایا۔ اور یوں اب وہ آنسو بہانے لگی، لیکن وہ پھر بولی کہ نہیں، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر تو میرا دل ٹوٹ رہا تھا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے سامنے کسی مرد کا نام لے رہی ہے۔ میں نے خود پر کافی قابو پایا، لیکن
میں نے اسے اگلے ہی پل اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ حنیف یقیناً اسی ہوٹل میں آئے گا، تبھی فبیہہ یہاں رکی ہوئی ہے، اور فبیہہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کی کزن سے مدد لی تھی۔ وہ مجھے فبیہہ کا ہر اگلا پلان بتا دیا کرتی تھی۔ 3-4 دن بعد مجھے اس کی کزن نے بتایا کہ حنیف آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ فبیہہ کو اس حنیف کے چنگل سے تو آزاد کروا کر رہوں گا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ حنیف اکیلے میں فبیہہ کو ملے گا۔ تبھی میں اس کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ حنیف جیسے ہی آیا تو وہ ایک پل تو میں بھی جھٹک گیا تھا۔ وہ بہت اچھی شخصیت کا حامل انسان تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی۔ فبیہہ بہت خوش تھی، حنیف سے کہنے لگی، اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی، میں تو اسے بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، وہ تو تمہاری ٹکر کا بھی نہیں ہے، پر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب دیکھو میں بالکل تمہاری ہوں۔ حنیف اس کی یہ بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا تو کیا اس نے تمہیں سچ میں طلاق دے دی؟ کہنے لگی، ہاں 100%، یعنی یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اب میں صرف تمہاری ہوں، اب تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی بات پر حنیف کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ فبیہہ کہنے لگی کہ حنیف کیا ہوا؟ میں جانتی ہوں یہ خوشی کی بات ہے، پر تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہے ہو۔ خوش ہم دونوں کو مل کر ہوں گے اور تب ہوں گے جب تم مجھ سے نکاح کر لو گے۔ حنیف کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، میں تم سے کیوں نکاح کروں گا جبکہ میری اپنی فیملی سیٹ ہے۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ فبیہہ کی تو روح چھلنی ہو گئی۔ تبھی وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، حنیف کیا کر رہے ہو؟ حنیف کہنے لگا، ہاں میں نے صرف اور صرف تمہاری زندگی تباہ کرنی تھی۔ تبھی اگلے پل میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، اس نے تو میرا استعمال کیا ہے، پر میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ غلط کیا ہے۔ اب تو میں کہیں کی بھی نہیں رہی، مجھے کون اپنائے گا؟ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ مجھے تو ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ چیخنے لگی جب میں نے روم کا دروازہ بند کر دیا اور فبیہہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فبیہہ ابھی بھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اگلے ہی پل نہ جانے ایسا کیا خیال آیا جب وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، پھر تم میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ اور یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ یہی سوچ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی اور مجھ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دیکھو خبردار جو تم نے میرے ساتھ زبردستی کی، ورنہ ہوٹل میں مینیجر کو کال کر دوں گی۔ اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور اس کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر یہ حالت میں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ساری سچائی بتا دوں۔ پھر میں چاہتا تھا کہ میں اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی، ورنہ میں اتنی جلدی یہ سچائی بتا ہی دیتا۔ تو وہ اب مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ڈر کو بھانپ رہا تھا، تبھی اس کے قریب بڑھنے لگا اور جب وہ مجھے پیپر بار بار نکال کر مجھے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ کیا جتا رہے ہو؟ میرے ہار کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا، اسے غور سے دیکھو۔ تم نے اس پیپر کو غور سے نہیں دیکھا۔ جب فبیہہ کی نظر اس دستخط والی جگہ پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے نہ سمجھی کے عالم میں دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کو کوئی بچا بھی سکے گا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے مجھے طلاق نہیں دی، مجھے نہیں چھوڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، اس روز
میں جان گیا تھا کہ تم جذباتی لڑکی ہو، تم نادان ہو۔ جب تم مجھے اپنی سچائی بتائی تھی تو میں تبھی جان گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے ماں باپ نے اس سے یہ سچائی نہ بتائی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا کہ نہیں وہ نادان ہی میں جب ہی فیصلہ کیا تھا۔ میں ایسے ہی تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اپنے ارادے سے بالکل نہیں ہٹو گی اور مقام ضرور پاؤ گی جس کا تمہیں جنون ہے، اور اسی لیے تم سے جھوٹ بولا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی، اور وہی ہوا۔ تم نے جیسے ہی سنا تو تم فوراً سامان باندھ لیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی تمہارے اماں ابا میرے پاس آئے تھے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتائی تو وہ کہنے لگے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، جا کر اسے بچاؤ۔ میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ ابھی بھی تمہاری بیوی ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو میں نے فوراً ہی تمہاری کزن سے رابطہ کیا، کیونکہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہاری کزن نے تمہاری مدد کی ہے، کہ میں جان گیا کہ تم اس وقت بھی اپنی کزن سے ہی مدد لو گی۔ یوں میں نے اس سے رابطہ کیا، وہ مجھے تمہاری ہر رپورٹ دیتی۔ اس طرح مجھے تمہارے گھنٹے گھنٹے کی خبر ملتی رہتی، اور یوں میں تم تک پہنچ گیا۔ پر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ تم حنیف کے ساتھ ایک کمرے میں ملو، تبھی میں یہاں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا تاکہ تم دونوں پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے ساری سچائی سن لی۔ حنیف نے تمہیں دھوکا دے دیا ہے سالو۔ پہلی والی دشمنی کا بدلہ اس نے تمہاری زندگی برباد کر کے تمہارے اماں ابا سے لیا ہے۔ تم فکر مت کرو، کیونکہ میں تمہیں طلاق ہی نہیں دی۔ اب تم ابھی بھی میری بیوی ہو۔ میں تمہیں سچائی پہلے نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں تھوڑا احساس ہو کہ تم کس راستے پر نکل گئی تھی، اور اب میں جان گیا ہوں کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ فبیہا نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ فوراً میرے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ پر اب تو مجھ سے تمہارا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، لیکن پلیز اب اماں ابا کو یہ سب مت بتانا، نہیں بس یہی بتانا کہ میں حنیف کے پاس نہیں گئی تھی، کیونکہ اگر انہیں یہ پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، اور یوں ہم دونوں واپس آ گئے۔ اس کے اماں ابا نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، اور یوں اگلے ہی دن ہم نے ولیمہ رکھ لیا۔ فبیہا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب زندگی بھر میری بن کر رہے گی۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ اب اسے اس غلطی کا سبق مل گیا تھا جو اس نے کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔